آج درس حدیث میں چند بہت ہی حسب حال روایات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت مقدام بن معدی کرب ان سے یہ روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہ سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فرماتے ہوئے ما اطعمت نفسک فہو لک صدقۃ، فرمایا جو تو خود کھائے وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدک فہو لک صدقۃ، اور جو تو اپنی اولاد کو کھلاتا ہے فرمایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت زوجک فہو لک صدقۃ، فرمایا جو تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے یا کھلایا وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمک فہو لک صدقۃ، اور جو تو اپنے خادم کو یعنی اپنے نوکر کو ملازم کو کھلائے تو وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اپنے آپ بھی انسان جب کھاتا ہے اور اچھی نیت سے کھاتا ہے، یعنی مقصد کیا ہے کہ میرا جسم توانا رہے اور میں علم سیکھوں، اچھے کاموں میں شریک ہوں، اچھا سوچوں، اچھی فکر رکھوں، اچھی عادات اختیار کروں، اور اپنے جسم کو وہ توانا کرتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو کھلانا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنی بیوی کو کھلانا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کا خیال کرنا، ان کو کھلانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ باب من کارہ یتمنا موت البناتی، بیٹیوں کی موت کی تمنا کرنے کی ممانعت۔ یہ عرب کا جو معاشرہ تھا وہاں پر یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے کہ ان کے ہاں ایک شخص تھا، ان رجلا کان عندہ، آپ کے پاس ایک شخص تھا کہ جس کی بیٹیاں تھیں، ولہ بنات، اس کی بیٹیاں تھیں، فتمنا موتہن، تو اس نے ان کے مر جانے کی خواہش کی، تمنا کی۔ فغاضب ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے، آپ کو شدید غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا انت ترزقہن، کیا تم ان کو کھلاتے ہو، کیا تم ان کو رزق دیتے ہو؟ یہ آپ نے جلال میں اور آپ نے غصے میں آپ نے یہ فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ جو دنیا میں روح آ گئی اور جو دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ اس کی جان کے دشمن بن جاؤ، بلکہ اس کے لیے پھر تگداؤ کرو، محنت کرو، اللہ سے رزق مانگو، مایوسی کا شکار مت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے اس کی محنت اور کوشش سے کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باب الولد مبخلۃ مجبنۃ، فرمایا کہ اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال ابو بکر یومن، کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما علی وجہ الارض رجل احب الی من عمرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پر، یعنی اللہ کی اس زمین پر مجھے عمر سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں، سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں۔ اور یہ کہہ کر آپ باہر چلے گئے۔ فلما خرج رجع فقال، تو گئے اور پھر واپس آ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا بیٹی کہ کیف حلفت اے بنیات، کہ میں نے کیسی قسم اٹھائی تھی، کیسے قسم اٹھائی تھی میں نے؟ تو میں نے کہا فقلت لہو، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسے قسم اٹھائی تھی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں عمر، تاہم اولاد زیادہ لائق ہے، یہ فرمایا۔ فقال اعز علی والوالد الوتو، فرمایا کہ اولاد جو ان سے وہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ یعنی انسان کی جو محبت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فطری، اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اس کی عادات سے، اس کی اطوار سے،
اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کی حکمت کی دانائی کی وجہ سے، اس کے معاملہ فہمی کی وجہ سے، حسن سلوک کی وجہ سے آپ محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک محبت طبعی ہوتی ہے، یعنی اولاد ہے جیسی بھی ہو، بد اخلاق ہو، بے ادب ہو، لیکن والدین کے دل میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در حقیقت ان دونوں محبتوں کو بیان کر دیا، یعنی ایک محبت یعنی سیدنا فاروق اعظم سے کہ وہ محبت کے جو ان کے کردار سے، ان کی خدمات دینیہ سے اور ان کے اچھے اخلاق سے اور ان کی دانائی کی وجہ سے ان سے محبت۔ تو بہرحال کہا کہ جو اولاد ہے وہ زیادہ لائق ہوتی ہے، یعنی محبوب بننے کے، محبت اس سے ہوتی ہے اولاد سے۔ تو یہ دونوں محبتوں کو یہاں پر سیدنا فاروق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ عبد الرحمن بن ابی نعم سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ کنت شاہد ابن عمر اذ سألہ رجل عن دم البعودۃ، کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا کہ مچھر کو مارنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ اذ سألہ رجل عن دم البعودۃ فقال، ابن عمر نے فرمایا ممن انت، تم کہاں سے ہو بھائی، یعنی تمہارا علاقہ کون سا ہے پیچھے سے؟ فقال من اہل العراق، تو اس نے کہا جی کہ میں عراق سے ہوں۔ فقال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ انظروا الی ھذا، اسے دیکھو ذرا، اس شخص کو، ان لوگوں کو دیکھو ذرا اس کو، یسألونی عن دم البعودۃ، مجھ سے پوچھتا ہے مچھر کے مارنے کے بارے میں، وقد قاتلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا، آپ کے لخت جگر کو۔ تو سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول ہما ریحانی من الدنیا، کہ یہ دونوں یعنی حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا حسن اور حسین کے بارے میں، اور یہ وہ ظالم لوگ ہیں عراق والے اور کوفہ والے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کو، آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اور مجھ سے یہ پوچھ یہ رہا ہے کہ بھئی مچھر کو مارنا کیسا ہے۔ اور کوفہ والوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ایک اپنا مزاج ہے، اور ایک اپنی طبیعت ہے، اور ایک اپنا انداز ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے اپنے خلافت میں، کہ ہر دوسرے مہینے جس کو بھی بھیجتے حکمران بنا کر، کوفہ کا گورنر بنا کر، تو وہ اس سے عدم اطمینان کا اظہار کر دیتے تھے، یعنی شکایات کا انبار لگا دیتے تھے، جو بھی جس کو بھی بھیجا گیا اس کے بارے میں ہمیشہ شکایتیں۔ اور پھر یہی کوفہ والے ہی ہیں کہ جنہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں ان میں سے خطبہ ہے کہ جس میں آپ نے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا بھئی تم کیسے ہو، تمہیں جب لڑنے کا کہتے ہیں تم بیٹھ جاتے ہو، جب تمہیں ذرا فرصت ہوتی ہے تم خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہو اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو تم۔ تو وہ خطبہ پڑھنے والا ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں دیا۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے، 150 خط حضرت امام حسین کو لکھے کہ جی آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور پھر جو نتیجہ ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شہید کر دیا گیا۔ یہ کوفہ والوں کی یعنی یہ ان کی عادت، یہ ان کا کردار تھا کہ وہ ایسے تھا کہ بس کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت کس طرف ڈھلک جائیں اور کس طرف چلے جائیں۔ جب ابن زیاد نے ان پر روب ڈالا اور ان پر جب حکم دیا کہ بھئی اب تم لوگ امام حسین سے اور مسلم بن عقیل سے تم علیحدگی اختیار کر لو ورنہ تم اپنی جان سے جاؤ گے، اور جب اس نے دباؤ ڈالا تو آپ پڑھیے تاریخ کو، پھر سب کے سب بھاگ گئے، اکیلے پھر مسلم بن عقیل رہ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا
تو یہ کوفہ والوں کا مزاج ہے جسے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب یہ باب ہے جو امام بخاری نے باندھا ہے کہ باب حمل الصبی علی العاتق، بچے کو کندھے پر اٹھانے کا بیان۔ حضرت برا بن عازب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن صلوات اللہ علیہ علی عاتقہ وهو یقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسن کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا اور آپ فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اے اللہ اس سے محبت فرما۔ اب یہ باب الولد قرۃ العین، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ طویل ہے لیکن میں اس کو بیان کرتا ہوں، ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ حضرت جبیر بن نفیر سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، جلسنا الی المقداد ابن الاسود یوما فمر به رجل، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا آپ کے پاس سے، تو فقال، اس نے کہا طوبی لہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے گزرا تو اس نے کہا کہ کتنی خوش نصیب ہیں یہ دونوں آنکھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ واللہ لوددنا انا رأینا ما رأیتا، تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم بھی وہ دیکھتے جو آپ نے دیکھا ہے، اور وہ شہیدنا ما شہیدتا، اور ہم بھی ان مواقع پر موجود ہوتے جن پر آپ موجود تھے۔ اب دیکھیے حضرت مقداد کا جو رد عمل ہے وہ توجہ طلب ہے ذرا، اس لیے کہ ایسا اظہار ہم بھی کرتے ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے بڑا کلام اس پر لکھ رکھا ہے کہ انہوں نے فاستغضبا، تو حضرت مقداد غصے میں آ گئے، فجعلت اعجب، تو مجھے ان پر تعجب ہوا کہ اس میں غصے والی کون سی بات ہے، ما قال الا خیرا، کہ اس نے تو اچھی بات ہی کہی ہے، خیر کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں کہا، اس نے یہی کہا ہے نا کہ کتنی خوش نصیب ہیں یہ دونوں آنکھیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری خواہش بھی ہے، خواہش ہے کہ ہم بھی وہ دیکھتے جو آپ نے دیکھا ہے۔ حضرت مقداد غصے میں آ گئے، تو کہا بھئی میں نے تو، یہ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ بھئی تو مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ آپ غصے میں کیوں آ گئے۔ تو اب آگے سنیے کیا فرمایا، فرمایا کہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے حضرت مقداد اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ کوئی شخص کسی موقع پر موجود ہونے کی تمنا کرتا ہے جبکہ اللہ نے اسے اس سے غائب رکھا ہے، نامعلوم وہ اس موقع پر موجود ہوتا تو اس کا حال کیا ہوتا۔ الفاظ ذرا توجہ سے سنیے، ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غیبہ اللہ عنہ لا يدری لو شاہدہ کیف یکون فی، کہ یہ شخص کے جو یہ کہتا ہے کہ میں کاش اس وقت میں ہوتا، اور ہمارے بھی یہ خواہش ہے، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو اس سے غائب اس کو رکھا ہے اس مقام سے، تم نہ معلوم کہ اگر وہ اس مقام پر ہوتا تو اس کی حالت کیا ہوتی۔ یہ آپ نے حضرت مقداد نے فرمایا۔ اب آگے سنیے، فرمایا کہ اللہ کی قسم لقد حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوام کبہم اللہ علی مناخرہم فی جہنم، کہا کہ اللہ کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ حاضر ہوئے جنہیں اللہ نے ان کے چہروں کے بل جہنم میں اندھا گرا دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ قبول کیا نہ آپ کی دعوت کی تصدیق کی۔ یہ الفاظ دیکھیے کہ لم یجیبوہ ولم یصدقوہ، نہ دعوت کو
قبول کیا نہ تصدیق کی انہوں نے، تو ان کا یہ حال ہوا۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس حال میں آپ کو رکھا ہے وہی حال بہتر ہے۔ آپ یہ جو کاش کے الفاظ بول کر آپ جو اظہار کرتے ہیں اس کا، تو اس سے حضرت مقداد نے منع کیا کہ نہ جانے اس وقت اللہ نے جس حال میں رکھا وہ حال بہتر ہے۔ اگر اس وقت کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ تصدیق کی، نہ کلمہ پڑھا، نہ اسلام قبول کیا اور نہ وہ مسلمان ہوئے، تو ان کی یہ بدقسمتی تھی، بد نصیبی تھی۔ یہ حضرت مقداد نے فرمایا۔ آگے فرمایا کیا تم اس بات پر اللہ کی تعریف نہیں کرتے کہ جب اس نے تمہیں پیدا فرمایا تو تم اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں جانتے، یعنی ہر طرف ایمان ہے۔ اگر اس وقت پیدا ہوتے تو اس وقت ہر طرف کفری کفر تھا، پھر لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے گئے، تعداد مسلمانوں کی بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت تو لڑنا اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ہمسایوں سے، اپنے قبیلے والوں سے کتنا مشکل تھا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کہ اس وقت صورتحال تمہیں ایسی میسر آتی، پتہ نہیں تمہارا شمار کن لوگوں میں ہوتا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف تمہارے ایمان ہی ایمان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق تم کرتے ہو، اور آزمائش کہا کہ دوسرے لوگوں کے ذریعے تم سے ٹل گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو حضرت مقداد نے فرمائی ہے۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے کہ ان حالات میں بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے آس پاس اسلام ہے، مسلمان ہیں، قرآن ہے، ہر طرف سے ہمارے پاس آوازیں آتی ہیں قرآن کی، حدیث کی، علماء ہیں۔ اب جو یہ ذرائع آپ دیکھیے، آپ اس وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے آپ میرا درس سن رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ اور اس دور کو جو اسلام کا اولی زمانہ ہے، دور ہے، اس میں دیکھیے کتنا مشکل تھا، صحابہ نے کتنی تکلیفیں اور کتنی آزمائشوں میں سے گزرے، وہ کتنے مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ حضرت سمیہ کو دیکھ لیں، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لیں، حضرت یاسر کو دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیں، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیں، سلیمان فارسی کو دیکھ لیں، خود یعنی بڑے بڑے صحابہ، جید صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ کتنا مشکل تھا اپنے قبیلے کو چھوڑنا اور اپنے دوستوں کے طعنے اور ان کی باتیں سننا اور اپنے بڑوں کے ہاتھوں سے سزا پانا اور بڑی بڑی سزائیں بھگتنا۔ تو آج جو وقت ہمارے لیے غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم کس ماحول میں بیٹھے ہوئے مزے سے قرآن کی بات سن رہے ہیں، اور اگر پھر ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ باتیں پھر ناشکری میں ہوتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اسلام دیا ہے اور آپ ایسے زمانے میں جی رہے ہیں کہ جس زمانے میں حقوق کی بات کی جاتی ہے، آزادی کی بات کی جاتی ہے، دوسرے کے حق کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور مذہب ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی پر جبر نہیں کر رہا۔ آپ قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے، وہاں پر جو فتنہ کا لفظ استعمال ہوا وہ ہے ریلیجیس پرسیکیوشن کے لیے، مذہب کے نام پر دوسرے کو مارنا، پیٹنا، سزا دینا، اس کے لیے راستے تنگ کر دینا، یہ مذہبی تہذیب ہے۔ آج یہ زمانہ ختم ہو گیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے، شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ اب اس کے بعد حضرت مقداد فرماتے ہیں اللہ کی قسم کہ جیسے سخت حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، کوئی نبی ایسے حالات میں مبعوث نہیں ہوا تھا۔ یہ فترت اور جاہلیت کا زمانہ تھا، یعنی کہ سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً کوئی 500 سال سے زیادہ کا زمانہ ہے۔ بتوں کی عبادت سے بڑھ کر لوگ کسی دین کو افضل ہی نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان لے کر آئے جس کے ذریعے حق اور باطل میں امتیاز کیا۔ اب یہ جو فرقان جب آ گیا تو پھر باپ بیٹے کے درمیان جدائی کر دی، یہاں تک کہ ایسا موقع آ گیا کہ مومن جو انسان مسلمان ہے اپنے والد، بیٹے اور بھائی کو کافر دیکھتا تھا، اور خود اس کے دل کے تالے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے کھول دیے تھے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ گھر گھر میں پھر یہ ایک فرق پیدا ہو گیا، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے،
بیٹا کافر ہے باپ مسلمان ہے، ماں کافر ہے بیٹا مسلمان ہے بیٹی مسلمان ہے، بھتیجا مسلمان ہے چچا کافر ہے، ماموں مسلمان ہے بھانجا کافر ہے، بزنس کرنے والے آپس میں کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے، تو یہ صورتحال بن گئی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں دین کی بنیاد پر نہیں کسی بھی بنیاد پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو تو آپ جینا انسان کا مشکل ہو جاتا ہے، سکون لٹ جاتا ہے کہ اپنا بیٹا یا اپنا بھائی یا اپنا باپ یا بیوی یا خاوند کوئی بھی مختلف راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ آپ اور بات چھوڑ دیجئے، سیاسی بنیادوں پر دیکھ لیجئے کہ کتنی نفرتیں گھروں میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، دوست آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، تو سکون لٹ جاتا ہے، تفریق پیدا ہو جاتی ہے، اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، فرقے کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حق کو اتارا، فرقان کو اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں آپ، تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ اس وقت لوگوں نے کسی نے قبول کیا کسی نے قبول نہیں کیا۔ وہ جو صورتحال وہاں پر بنی تو حضرت مقداد نے کہا کہ بھئی تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، جس حالت میں اللہ نے پیدا کیا وہ ٹھیک ہے، اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ بھئی ابو جہل ابو لہب اور ان کے نقش قدم پر ہوتے۔ تو اس لیے آج تمہیں ایمان نصیب ہوا، تمہارے آس پاس ایمان ہے، تمہارے والدین مسلمان ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، پورا ماحول تمہیں ویسا ملا، تو خدا کا شکر ادا کرو اس پر۔ ایک تو شکر کی عادت ہم لوگوں میں نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں یہ بھی عطا فرمائے کہ ہم جو نہیں ہے اس پر نظر رکھنے کے بجائے جو ہے اس کی قدر کریں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وہ جانتا تھا کہ یقیناً اگر وہ اس کا باپ یا بھائی ہلاک ہو گئے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، لہٰذا انہیں وہ دیکھتا تھا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، کہ جبکہ وہ جانتا ہوتا کہ اس کا حبیب، اس کا محبوب، اس کا دوست دوزخ میں جانے والا ہے۔ اور یہ جو اولاد کی محبت کہا کہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، سورۃ الفرقان میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی وہ ایمان والے ہیں مومن ہیں لیکن ان کو متقی بنا، ان کو اور اچھا کردار عطا فرما۔ تو یہ آج ہم دعا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان پر پیدا کیا، ہمیں ماحول ایمان والا مسلمانوں والا دیا، اور ہمارے گھر میں خدا کی کتاب ہے، تلاوت کی جاتی ہے، ہماری روایت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اللہ کے دیے ہوئے دین کے ماحول میں ہوتا ہے۔ ہم اذان کی آواز سنتے ہیں، دروس کی آواز سنتے ہیں، علماء کے خطاب سنتے ہیں، ہمارے ہاں مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں مجالس ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، خدا کا نام سنتے ہیں، خدا کا ذکر سنتے ہیں، خدا کے رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج بھی اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر اگر کسی بھی منورٹی پر اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یعنی مسلمان کسی جگہ پر ہے، آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا ہے، ریاست کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اگر ان پر جبر ہے، کوئی ظلم ہے، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے زندگی گزارنا، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر، اپنی سوچ پر، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ کتنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، یہ آپ ان سے پوچھئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان مومن بنایا اور ہمیں ایسے ماحول میں رکھا جو پاکیزہ اور مطہر اور صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، اور مزید اس کی بہتری کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بنیاد ہمارے پاس ہے، اس بنیاد پہ ایک اعلیٰ اور خوبصورت عمارت ہم لوگوں کو تعمیر کرنی چاہیے۔